بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جواب آ گیا ہے۔ ذاتی حیثیت میں کورٹ کیس کرنے کے بجائے، سو کرنے کے بجائے، جو کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں تو عدالتیں بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں، اپنے ادارے کا استعمال کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر، جو کہ قابل مذمت۔ جب پریس کانفرنس کر کے ایک سیاسی لیڈر کے خلاف بات کی جا سکتی تھی تو وہیں اپنے احساسوں کے بارے میں بھی خود بولا جا سکتا تھا، لیکن آئی ایس پی آر کا کندھا استعمال کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر، اور یہ کہا گیا ہے کہ غلط اینگل دیا گیا ہے، اور میری بہو کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن سمدھی اور ان کی فیملی کی جو جائیدادیں ہیں، جو دولت ہے، اس کو غلط طریقے سے جوڑا گیا ہے۔ سمپل ایک سوال کرتے ہیں یہاں پہ، کوئی زیادہ ہم اس کو راکٹ سائنس نہیں بنانے جا رہے ہیں۔ نواز شریف اپنے بیٹوں اور بیٹی کی جائیداد کا ذمہ دار نہیں ہے، شہباز شریف اپنے بیٹوں کی کرپشن کا ذمہ دار نہیں ہے، ماشاءاللہ سے حلق بغلول بھی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا، اپنے وائف کے فارم ہاؤسز کا، یا اپنے سمدھیوں کے یا بہو کے اثاثوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ایک جج جس نے آگے چیف جسٹس بننا ہے، وہ اپنی بیوی کے اثاثوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ آپ کو سارے طبقات بتا دی ہیں، جج، جرنیل اور سیاستدان۔ لیکن عمران خان اپنی بیوی کی ایک سہیلی کے بھی ہر عمل کا ذمہ دار ہے۔ بس ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں انصاف برابر ہونا چاہیے۔ یا آپ کہیں جی کہ میری رشتہ داروں کی جائیدادیں ہیں تو میری نہیں ہے، یا ایک جج کہے جی میری بیوی کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی اہلیہ کی جو دوست ہے اس کو لٹکائیں، ساتھ عمران خان کو بھی لٹکا دیں اگر کرپشن ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ساتھ یہ جو باقی کردار میں نے بتائے ہیں ان سب کو بھی لٹکانا ہوگا۔ پاکستان ایسے ہی صاف ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے رشتہ داروں کی کرپشن کا ذمہ دار نہیں ہوں لیکن فلاں اپنی بیوی کی سہیلی کے آگے سہیلیوں کا بھی ذمہ دار ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ پکڑ پکڑ کے چمچے لے کر آئیں، کوئی دبئی سے ایک چمچہ لے آئیں اور کہیں جی کہ جی وہ گھڑی تو مجھے بیچی تھی انہوں نے، جس چیز کے ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان میں بیچی تھی، وہ بھی آپ ایک چمچہ اٹھا کے لے آئے اور آپ نے ایک فراڈ کرنے کی کوشش کی، وہ پکڑا گیا تو آپ خاموش ہو گئے ہیں، اب وہ بندہ بھی غائب ہو گیا میڈیا سے۔ تو یہ فراڈ نہیں ہونا چاہیے، باقی ادارے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے وہاں پہ زبردست پریس کانفرنس کی، وہاں آپ نے پریس کانفرنس ہی کہوں گا، جو آپ نے باتیں کی، خطاب کہہ لیں، وہاں پہ آپ نے جو باتیں کی کہ جی مشرقی پاکستان، یہ وہاں سے آپ شروع ہوئے، تو آپ اپنی جائیدادوں کا بھی بتا دیتے کہ میرے خلاف جھوٹ بولا گیا ہے اور میں کورٹ میں کیس کرنے جا رہا ہوں ڈیفیمیشن کا۔ وہ بندہ امریکہ میں رہتا ہے، آپ وہاں پہ اس پہ کیس کریں، اس نے آپ کو ڈیفیم کیا ہے، آپ کی فیملی کو ڈیفیم کیا ہے، جا کے کیس کریں اس کے اوپر۔ دیکھیں جو پاپا جونز کی سٹوری آئی تھی، عاصم سلیم باجوہ صاحب نے بھی جواب نہیں دیا تھا۔ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ جس بندے نے وہ سٹوری کی ہے اس کا اپنا پاس بہت خراب ہے، لیکن اب ہمیں ایک چیز سمجھ آئیے کہ کسی کا پاس جو بھی ہو، یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے، تو جواب تو ملنا چاہیے، تو جواب دینا چاہیے تھا، انہیں بھی کیس کرنا چاہیے تھا امریکہ میں۔ انسٹیڈ انہوں نے عہدہ چھوڑا اور غائب ہو گئے، ڈس اپیئر ہو گئے بالکل۔ اسی طرح آپ بھی اب عہدہ چھوڑنے جا رہے ہیں، اب آپ ایک سویلین ہوں گے 2 دن بعد، آپ جائیں امریکہ، کیس کریں، ان کو ہرجانہ کریں، ان کی ویب سائٹ، یہ ساری سٹوری بند ہوگی، بلکہ ان کو اپولوجی چھاپنی پڑے گی، آپ کی عزت ایسے بحال ہوگی۔ یہ تو میں بات یہاں کرتا ہوں۔ آدم سواتی، کل ابھی شہباز گل اور آدم سواتی نے پھر کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں غیر سیاسی ہیں، تو ہم کیا ابھی شلواریں پہن لیں یا ابھی تک ننگا کرنا ہے؟ آج پھر آدم سواتی کو گرفتار کر لیا، صرف چند ٹویٹس کرنے پہ پھر گرفتار کر لیا اور 2 دن کا ریمانڈ بھی لے لیا ہے۔ آج 27 تاریخ ہے، 2 دن بعد کیا ہے مجھے بتائیں۔ یہ کس کی انا کی تسکین کے لیے یہ کیا گیا ہے، یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ٹیسٹ ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کا، جو پاکستان میں اب ایک حقیقت ہے۔ جو کچھ ابھی ہوتا رہا ہے میں کل بتا چکا ہوں اور میں واضح کر چکا ہوں کہ جس لیول پہ نفرت پہنچ چکی ہے، 0 سے نہیں شروع ہوگا نئے والے کے لیے، اسی لیول سے آگے بڑھے گی اگر آپ نے ایک غلط قدم اٹھایا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی عوام سے لڑنا ہے، جیسے بنگلہ دیش میں آپ اپنی عوام سے لڑے تھے، ملک توڑ دیا تھا آپ نے۔ ایسٹ پاکستان، آپ بنگلہ دیش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ بنگلہ دیش ہے۔ ایسٹ پاکستان میں آپ اپنی عوام سے لڑے تھے، جس کا خمیازہ ہم نے بھگتا، ہمارا ملک ٹوٹ گیا۔ آج اگر ہم ایک ہوتے، سوچیں ہمارا جی ڈی پی کتنا ہوتا، ترقی کی رفتار کیا ہوتی، اور کیا آج انڈیا ہمارے درمیان سینڈوچ نہ ہوا ہوتا؟ ایک طاقتور ہمارا ایسٹ حصہ ہوتا، ایک طاقتور ویسٹ حصہ ہوتا، اور درمیان میں ہم نے انڈیا کا قیمہ بنایا ہوتا، کچومر نکالا ہوتا، ہم نے گھیرا ہوتا انڈیا کو 2 سائڈ سے، تیسری سائڈ پہ اس کے چائنا ہے، ایک سائڈ پہ اس کے سمندر ہے، وہاں بھی ہم اس سے ٹیکل کر لیتے، تو اپنا سب سے بڑا دشمن اگر ہم قابو کر لیتے۔ لیکن آپ نے سوچا نہیں، آپ نے کہا بس چھوڑو، جان چھڑاؤ ان سے، اپنے چمچے سے آپ کھلواتے رہے کہ سور کے بچے جہنم میں جائیں۔ یہ آپ نے کروایا سارا، وہ آپ کا چمچہ تھا جو یہ بول رہا تھا، آپ کی نیچے تھا وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر۔ تو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے آپ نے، یا عوام سے لڑائی کرنی ہے، یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ عوام تیار ہے لڑنے کے لیے، ہماری اگلی نسلیں بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے،
آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی لمبی یہ لڑائی لے کے جانی ہے. اس پاکستان سے کچھ سیکھنا ہے یا آپ کو ٹاسک دیا گیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں, کیا آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان کو توڑ کے آپ 4 ٹکڑے کرنے ہیں؟ کیونکہ اس کے علاوہ اس کا کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا. اسٹیبلشمنٹ کا کام کیا ہے سیاستدانوں کے بیچ میں گھسنے کا؟ آپ اپنا کام کریں بھائی, بیٹھیں, جو آپ کا کام ہے وہ کریں. آپ کا کام بنتا کیا ہے کہ ملک اچھا ایک اور یہ جو 50 ہے نا, یہ کوئی بات کرتے ہیں جس کی مجھے جو ہے نا وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے میرے لیے. اور دیکھیں جی وہ سیاستدان یہ غلط کر رہے تھے تو پھر کیا کریں, وہ چپ کر کے بیٹھے. اچھا یہ چورا نامے بھی بیچتے تھے, کچھ حد تک ہم بھی خرید لیتے تھے, کیونکہ ہماری یہ غلط فہمی تھی کہ نواز شریف وہ زرداری سسٹم کنٹرول کرتے ہیں, تو مجبوری ہو جاتی ہے طاقتور حلقوں کی کہ وہ بیچ میں پھر انٹروین کرتے ہیں. آپ پتا چلا ہے کہ زرداری نواز نہیں کنٹرول کرتے, کنٹرول یہی کرتے آئے ہیں 75 سال سے. یہ اپنی مرضی سے ہٹا دیتے ہیں حکومت, اپنی مرضی سے کسی اور کو لے آتے ہیں جہاں جہاں ان کا فائدہ ہوتا ہے, ان کا ذاتی فائدہ ہوتا ہے. جہاں ان میں سے سب نے مال بنایا ہے, جس نے نواز شریف کو ڈیل دی ہے سب نے مال بنایا ہے. جس نے انہیں کبھی کبھی حکومت میں لائے ہیں مال بنایا ہے. صرف عمران خان مال نہیں بنانے دے رہا تھا, اور سب سے بڑی لڑائی یہ ہے مال نہیں بنانے دیتا. ہمیں بزدار ہٹا کے اپنا بندہ نہیں لگانے دیتا کہ ہم 12 ارب پہ کیوں رکتے, ہم 112 ارب کماتے, 212 ارب کماتے. تو یہ اپنا بندہ لگوانا چاہتے تھے, تو عمران خان نہیں مانا, نقصان ہوا ان کا, اس کو ہٹا دیا. کب تک ایسے ہوگا کہ عوام سے آپ لڑیں گے؟ سیکھیں گے کب اپنی غلطیوں سے؟ نہیں سیکھیں گے تو عوام تو تیار ہے لڑنے کے لیے. اب عوام نہیں پیچھے ہٹنے والی, آپ کی کسی طرح کی مداخلت ہے وہ عوام کو منظور نہیں ہے. عوام آپ خود فیصلہ کر لیں گے. آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے جی کہ یہ وزیر اعظم جی وہ دیکھیں نا جی یہ سیکورٹی رسک بن گیا تھا. عوام فیصلہ کرے گی 5 سال کے بعد کون سیکورٹی رسک تھا کون نہیں تھا. عوام نے ووٹ دیا ہے نا, وہ اگر سیکورٹی رسک ہے عوام ڈیسائیڈ کر لے گی. عوام کو تکلیف ہوئی وہ سڑکوں پہ خود آ جائے گی. پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے, اتنا مجبور کرے گی کہ حکومت گر جائے گی. لیکن آپ کا کام نہیں بنتا کہ آپ محلاتی سازشیں کر کے بند کمروں سے حکومتیں گرا دیں. یہ بدلنا پڑے گا, اور اس کے لیے یہ ساری حقیقی آزادی کی جدوجہد یہ ہے. اور یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, انہی طاقتور لوگوں کو قانون کے نیچے لانا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں کو یہ رائے ہوگی کہ جس اسلام آباد پہ چڑھائی ہو جاتی, چڑھ جاتے, یہ کرتے, پھر دیکھا جاتا بعد میں. انہوں نے عدالت سے عمران خان کو فوراً نائل کروا لینا تھا 5 سال کے لیے, کہ دیکھیں جی عدالتی حکم نہیں مانا اور ادھر گھس گئے ادھر گھس گئے. کیونکہ لوگ اگر ان کے اپنے بھی چاہتے گھس جاتے ریڈ زون میں تو انہوں نے نائل کروا دینا عمران خان کو. میں آپ کو ایک سمپل وجہ بتا رہا ہوں, یہ وجہ نہیں ہے. وجہ اصل یہ ہے کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہے. ان کو آہستہ آہستہ گریجولی پریشر بڑھا کے عوامی پریشر سے ان کو قانون کے نیچے لانا ہے. یہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے, ان سے پاکستان کا آئین تسلیم کروانا ہے. یہ ہے ساری لڑائی, اس کو آپ سمجھ لیں تو بس آگے چلتے جائیں. جہاں جہاں چل رہے ہیں جس طرح سے ان پر دباؤ ہے, اور اسی لیے یہ پینک کر رہے ہیں اور گرفتاریاں کر رہے ہیں, ورنہ یہ نہ کرتے. اسی لیے بار بار آ کے ان کو میڈیا کے سامنے بولنا پڑ رہا ہے. اور مجھے یہاں کہہ لینے دیجئے کہ جو ہمارے موجودہ ڈی جے بابو ہیں, 2 ڈی جے ہیں ویسے تو, لیکن جو ایک ڈی جے بابو ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ کرپٹ, اخلاقی طور پہ کہہ رہا ہوں, اور سب سے زیادہ انکمپیٹنٹ ڈی جے بابو ہیں. وہ دا جس کی طرف لوگ دیکھتے تھے اور ان کی ایک بات کو لوگ حرف آخر سمجھتے تھے, آج وہاں سے ایک بات ہوتی ہے اور اس کو جھوٹ سمجھا جاتا ہے. یہ ہے کارکردگی پچھلے 3 سالوں کی. دعا کرنے کوئی کمپیٹنٹ بندے یہاں ہیں جو اخلاقی طور پہ اعلیٰ معیار پہ بھی پورے اترتے ہوں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.